السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو عربک گرامر اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 12 کی طرف، لیکن سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج سے پہلے ہم نے بہت سے مرکب پڑھے، جیسے مرکب اضافی پڑھا، مرکب توصیفی پڑھا۔ آج بھی ہم ایک مرکب پڑھنے جا رہے ہیں اور اس مرکب کا نام ہے مرکب اشاری۔ اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ضرور اس میں اشارے سے متعلق کوئی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مرکب اشاری کو پڑھنے سے پہلے ہم اسماء اشارہ پڑھیں گے۔ اسماء اشارہ بیسکلی ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، جیسے وہ گھر، وہ گھر میں جو ورڈ وہ ہے یہ اسم اشارہ ہوگا۔ اسماء اشارہ کی دو ٹائپس ہیں۔ فرسٹ ٹائپ ہے قریب اور دوسری ٹائپ ہے بعید یعنی دور۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسماء اشارہ کی جو یہ دو ٹائپس ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو فرسٹ ٹائپ ہے اسماء اشارہ کی جو کہ قریب ہے، یہ بیسکلی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایسے اسماء اشارہ ہوں گے جو کہ نزدیک رکھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکنڈ ٹائپ ہے اسماء اشارہ کی بعید، یہ اسماء اشارہ وہ ہیں جو کہ دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں، بریکٹ میں لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ قریب کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں اب میں وہ لکھ دیتی ہوں یہاں پر۔ پہلا ہے ھذا، یہ آپ نے قرآن میں اکثر لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ دوسرا ہے ہؤلائی، یہ بھی آپ نے قرآن میں بہت دفعہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں، ھذہ۔ قریب کے لیے جو اسماء اشارے استعمال ہوتے ہیں وہ اور بھی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ صرف وہی والے اسماء اشارہ اس دفعہ پڑھیں گے جو کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ جی تو اب میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو 3 اسماء اشارہ قریب لکھوائے ہیں ان کی میننگ اور ان کا یوسیج بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ھذا۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہؤلائی، مطلب ہوگا یہ سب۔ ہؤلائی جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ بات لکھ بھی دی ہے۔ اب جو تھرڈ ہے اسماء اشارہ قریب وہ ہے ھذہ۔ ھذہ اسماء اشارہ قریب ہے، اس لیے اس کا مطلب بھی یہ ہوگا، اور یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اسماء اشارہ بعید کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں جو کہ دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا اسماء اشارہ ہے ذالک، اس کا مطلب ہے وہ۔ ذالک واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسماء اشارہ بعید میں ورڈ ہے اولئک کا مطلب ہوگا وہ سب، یہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہے اسماء اشارہ بعید میں ورڈ تلکا، اس کا مطلب ہے وہ۔ تلکا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہمیں اسماء اشارہ سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ ہمیں مرکب اشاری سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ تو اب بڑھتے ہیں مرکب اشاری کی طرف۔ انگلش میں مرکب اشاری کو ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈز کہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے مرکب اشاری کی ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جی تو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر میں نے ڈیفینیشن لکھ دی ہے کہ مرکب اشاری ایسا مرکب ہے جس میں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اشاری بیسکلی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ہم اسم اشارہ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی انسان کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، کسی چیز کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اس کی کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے۔ ہماری پہلی مثال ہے ھذا القلم، اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ قلم۔
اچھا، اب آپ اس ایگزامپل پر غور کیجئے، ہاذا القلم اوپر، کہ اس میں اشارہ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے قلم، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ کو مرکب اشاری میں سمجھانے والی ہوں وہ یہ کہ مرکب اشاری کا جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسم اشارہ، جو کہ میں آپ کو پہلے بہت ڈیٹیل میں سمجھا بھی چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے مشارن الیہ کہلاتا ہے۔ جی، تو اب سمجھتے ہیں کہ مشارن الیہ کیا ہوتا ہے۔ مشارن الیہ بیسکلی وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے مرکب اشاری میں، ٹھیک ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اسم اشارہ اور مشارن الیہ کی ڈیفینیشن بھی لکھ دیتی ہوں۔ اسم اشارہ وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اور مشارن الیہ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو مرکب اشاری میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ کہ مرکب اشاری میں ہمیشہ پہلے اسم اشارہ آتا ہے اور پھر مشارن الیہ آتا ہے۔ میں یہ لکھ بھی دیتی ہوں، یہاں پر دیکھیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے لکھ بھی دیا ہے، اور اوپر گیون جو ایگزامپل ہے آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اسم اشارہ آیا ہے اور پھر مشارن الیہ آئے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرکب اشاری کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت اسم اشارہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد مشارن الیہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں اوپر جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، اگر میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ قلم، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی پڑھا تھا کہ ہم ترجمہ الٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر لکھا ہوا ہے رجل حسن تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے خوبصورت آدمی، ٹھیک ہے، یعنی الٹا ترجمہ کریں گے۔ لیکن جب ہم مرکب اشاری پڑھتے ہیں تو اس میں جس طریقے سے عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے بالکل اسی سیکوینس کے ساتھ ہم اردو میں بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ھذا القلم، تو میں نے ڈائریکٹ ترجمہ کر دیا یہ قلم، ٹھیک ہے۔ پہلے ہاذا لکھا ہوا تھا تو میں نے اس کا ترجمہ کیا یہ، اور پھر لکھا ہوا تھا القلم تو میں نے ترجمہ کر دیا قلم۔ سیکوینس آپ دیکھیں دونوں میں سیم رہے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ مرکب اشاری میں اسم اشارہ اور مشارن الیہ کو جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے مطابقت رکھنی چاہیے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا جو تھرڈ پوائنٹ ہے اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک مثال یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ جو مثال میں نے آپ کو اوپر لکھوائی تھی وہی مثال میں نے یہاں پر دوبارہ لکھ دی ہے تاکہ آپ کو بات آرام سے سمجھ میں آ جائے۔ میں نے جو مثال اوپر لکھی تھی اسی کو میں نے دوبارہ لکھ دیا ہے، اور اسی مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ تھرڈ پوائنٹ سمجھاؤں گی، انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں، یہ پوائنٹ پڑھتے ہیں اور اس پوائنٹ کو پڑھتے ہوئے اسے سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے کہ مرکب اشاری میں اسم اشارہ اور مشارن الیہ کو جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے مطابقت رکھنی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مثال میں نے لکھی ہے کیا یہ اس پوائنٹ کو سیٹسفائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنس کے اعتبار سے کہ یہ دونوں مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو جی ہاں، یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور القلم بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عدد، ہاذا بھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور القلم بھی واحد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وسعت، ہاذا یہ بھی اس میں معرفہ ہے۔ جب میں نے آپ کو اس میں معرفہ ڈیٹیل سے پڑھایا تھا تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں معرفہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو القلم ہے یہ الف لام کے داخلے کی وجہ سے، یعنی الف لام کے ایڈیشن کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ اہم بات ہے اعراب کے حساب سے مطابقت۔ تو اب آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر آیا ہوا ہے اور یہاں پر پیش آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ ضرور کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ اعراب کے اعتبار سے تو یہ ڈفرینٹ ہے۔ تو دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو جتنے بھی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج جو میں نے آپ کو اسماء اشارہ پڑھائے ہیں، یعنی کہ صرف 6 ہی پڑھائے ہیں میں نے آپ کو، تو وہ 6 کے 6 مبنی ہیں، یعنی کہ حالت رفعی ہو، نصبی ہو یا جری، ان کے اعراب بدلیں گے نہیں بلکہ
سیم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ہمارا رفعی حالت میں. اور یہ اس کے بارے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہادہ کے بارے میں کہ یہ رفعی حالت میں بھی ہوتا ہے، جری حالت میں بھی ہوتا ہے اور نسبی حالت میں بھی ہوتا ہے. تو اس حساب سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اعرابی حالت تو ایک جیسی ہو گئی، یہ رفعی ہے تو یہ بھی رفعی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں میں اعرابی مطابقت ہو گئی. ابھی جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کا اس ویک کا ہوم ورک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایگزامپلز ہیں مرکب اشاری کی، آپ نے ان سب کو اینالائز کرنا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ اس کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے. آپ کی آسانی کے لیے اسے ایک دفعہ میں پڑھ کر بھی بتا دیتی ہوں. نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے ھذا الولد، سیکنڈ ہے تلک الساعۃ، تھرڈ ہے ھذہ البنت، اور فورتھ پر لکھا ہوا ہے اولئک النساء. اور ابھی جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کے پچھلے لیسن کے ہوم ورک کے آنسرز ہیں، آپ انہیں ٹیلی کر لیجئے. انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور لیکچرز کو ریوائز بھی کرتے رہیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.